کہ یہ ڈراپ شپنگ کرنے کاروبار کا کہا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اس کی جو جائز صورت وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی کا مال اپنی ویب سائٹ پر شو کر رہی ہیں، آپ کریں، لیکن یہ نہ کہیں یہ میرا مال ہے. اگر کوئی اس پہ آرڈر دیتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ میری چیزیں میں آپ کو اتنے میں دوں گی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ کوئی مطلب ڈسپلے وغیرہ ہو، کوئی آ کے پوچھے یہ چیز کتنے کی ہے تو آپ کہیں یہ چیز آپ کو اتنے کی پڑے گی. یہ کرنے کے بعد آپ آرڈر وغیرہ لے کر اور پھر وہ ڈائریکٹ اس کو کمپنی سے آپ اس کا رابطہ کروا دیں، وہ ڈیلیوری کمپنی ہی ڈائریکٹ اس کو دے گی. یہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیچنے کو منع فرمایا جو ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، جس کے آپ مالک نہیں ہیں. لہٰذا اگر آپ نے صرف کچھ پکچرز لگا دی اور کوئی کہتا ہے یہ کتنے کی اور آپ نے کہا میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں، تو یہ تو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ مالک ہی نہیں ہیں. یہ الفاظ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا. گویا کہ اس وقت آپ کی حیثیت ایک ایجنٹ کی سی ہوگی کہ یہ چیز میں آپ کو دلوا دوں گا یا رابطہ کروا دوں گا، اور اس محنت کے آپ کچھ کمیشن لے رہے ہیں، اس کو آپ بیع کا نام دے دیتے ہیں، خرید و فروخت کا نام دے دیتے ہیں. تو یوں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے ویب سائٹ پر کسی بھی مشہور کمپنی کی کوئی پروڈکٹ لگا دیں، آرڈر آپ لیں، یہ نہ کہیں میں بیچ رہی ہوں، بلکہ کہیں یہ ہم آپ تک پہنچوا دیں گے لیکن یہ اتنے میں آپ کو پڑے گی بس، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ان کا کروا دیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. دیکھیں یہ جو فکس ڈپازٹ میں پہلے تو یہ کہ پیسہ رکھوانا غلط ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ جب آپ کوئی تجارتی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ گویا کہ اس ادارے کو قرضے کے طور پہ وہ پیسہ دیتے ہیں، اور قرض کے اوپر نفع لینا یہ حرام ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو فکس ڈپازٹ میں پیسہ ہے اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، کیونکہ وہ قرضے کا پیسہ ایک طریقے سے، اور جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، لیکن ادائیگی اس پہ واجب ہوگی جب وہ آپ کے دوبارہ قبضے میں آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا سنت ہے، تو کیا ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کریں تو سنت ادا ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی. دیکھیں ہینڈ سینیٹائزر صرف جراثیم کو ہی مارے گا، باقی کوئی اور ہاتھ کی ویسی صفائی نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، جو کہ مطلوب شرع بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی ارشاد فرمائی. اس لیے ہاتھ دھونے ہوں گے. اور پھر اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں اور ہر جگہ اچھی چیز نہیں ڈالی جاتی. اس کیمیکل کے ساتھ آپ ہاتھ نے صاف کیا پھر آپ کھائیں تو اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے سنت کو ترک نہ کیا جائے. یہ استعمال کرنا میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاتھ دھونا بہرحال سنت ہے اور اس سے وہ سنت ادا نہیں ہوگی. ایک انہوں نے کہا کہ ایک بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے فون پر مجھے طلاق دی، لیکن میں نے جب وہ طلاق دے رہے تھے میں نے سنا نہیں، فون پھینک دیا، تو یہ بتائیں کہ طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وقوع طلاق کے لیے بیوی کا سننا یا گواہوں کا موجود ہونا یا بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ شوہر کو دیا ہے، تو اس لیے اگر وہ تنہائی کے اندر بھی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا طلاقیں ہو جائیں گی. عمومی طور پر جو اسٹامپ پیپر بناتے ہیں اس میں کون سا بیوی سامنے ہوتی ہے، اس پہ کون سا گواہ موجود ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طلاق لکھ دو، نیچے سائن کر دیتے ہیں، طلاق ہو جائے گی. لہذا اگر بچی کنفرم ہو جائے بعد میں، یعنی شوہر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں فون پر 3 طلاقیں دی تھیں یا 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نے نہیں سنی تھی، جیسے تم کچھ کرنے لگے تھے میں نے موبائل پھینک دیا تھا، تو نہ سننا اور موبائل پھینک دینے سے طلاق کے واقع ہونے کو نہیں روکا جا سکتا، طلاق واقع ہو جائے گی. دیکھیں یہ تو لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے، یہ منفرد کے لیے تو خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ رکوع میں جاتا ہے اور اسی میں قصد و ارادہ کر لے تو ہو جائے گا. لیکن صحیح یہی ہے کہ جب آپ خاص طور پہ امام، اور خاص طور پہ جب کہ مسئلہ یہ معروف ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب ایک اضافی سجدہ کرتے ہی کرتے ہیں. جیسے تراویح کے اندر آپ دیکھیں، تراویح میں بھی تو بعد میں رکوع ہو رہا ہوتا ہے. اگر امام صاحب اس میں رکوع میں نیت کر لیں تو، لیکن اس میں کہہ دیتا ہے حافظ قرآن کہ میں ابھی آیت سجدہ پڑھوں گا اور ہم سجدہ کریں گے، لہذا جیسے ہی وہ آیت سجدہ پڑھتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اٹھ کے باقی قرات کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر رکوع پھر سجود وغیرہ کرتے ہیں. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں فقہی جواز موجود ہوتا ہے، جبکہ عوام الناس اس کے علاوہ دیگر مفتہ بہ مسائل کو اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرنے سے انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے. لہذا امام صاحب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور حکم یہی ہے کہ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھیں سجدے میں چلے جائیں، مقتدیوں کو پہلے بتا دیں کہ آیت سجدہ ہے اور ورنہ عام حالات میں آیت سجدہ پڑھیں ہی نہیں، کیونکہ اس سے ہوتا ہے بڑا پرابلم. جیسے اگر جمعے کی نماز میں آیت سجدہ پڑھ ڈالی اور پہلے بتایا بھی نہیں، اتنی زیادہ پبلک سمجھے گی سجدے میں چلے گئے. اچھا بعض تو رکوع میں سمجھیں گے کہ رکوع میں گئے ہیں.
اب آپ سجدے میں جا کے کھڑو گے پھر قرات شروع کر دیں گے تو جو آفت مچے گی پیچھے، وہ اس طرح کے معاملات کو پبلک کے سامنے نہ کیا جائے. آئندہ امام صاحب سے کہیں کہ اجتناب کریں.